پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بے شمار پروگراموں میں میں نے یہ بتایا تھا کہ پی ڈی ایم والے بہت بڑی گیم ڈال رہے ہیں اور ہمارے جو فوج کے جرنیل ہیں ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ کسی مجبوری کے تحت ان کے قابو میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ مجبوری آپ سب کی علم میں ہے کیا ہے؟ اور پھر آپ نے دیکھا زرداری بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، سارے یہ فضل الرحمان بھی، اور انہوں نے اپنی وہ کوشش جو آپ سب کے علم میں ہے کہ فوج اور عوام میں نفرت پیدا کی جائے۔ اب کہاں تک وہ کامیاب ہو چکی ہے وہ آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کتنے فیصد یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ ہوا یہ ہے کہ آج جب یہ جو اپنے شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، وزیر اعظم پاکستان، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب بھی نواز شریف آئے گا وہ ملک کی حالت بدل دے گا۔ مجھے تو یہ فکر ہے کہ کہیں ملک کا نقشہ نہ بدل دے، اللہ رحم کرے۔ جو بندہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، 40 سال سے وہ گورنمنٹ میں لوگ ہوں، آپ کے علم میں ہے پہلے نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہا ہے، اور آج تک نہ قوم کی حالت بدلی نہ پاکستان کی حالت بدلی۔ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، جب یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کی حالت بدل دیں گے، وہ قرضے لے کے حالتیں بدلی جاتی، مجھے بتاؤ بڑا، کبھی بھیک مانگ کے بھی حالت بدلی جاتی ہے قوم کی۔ کہاں سے پیسے لائیں گے آپ؟ اپنے پیسے تو آپ نے لانے نہیں، زرداری نے اپنے نہیں لانے، پی ڈی ایم کا جو چوروں کا ٹولہ جو انہوں نے اب لوٹ مار کی ہے، کسی نے بھی نہیں اپنے پیسے لے کے آنے۔ حالت کیسے بدلے گی؟ پاکستان میں کوئی اب تیل کے کنویں بھی نہیں نکل آئے جو پچھلے 75 سال سے میرا مطلب وہاں پہ نہیں تھے، جو اب نکل آنے اور حالت بدل جانی۔ لوٹ مار آپ نے خوب کی ہوئی ہے، تو ذرا بتایا بھی کرے تقریر میں، جب کہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو وہ پاکستان کو بدل دے گا، تو پتہ تو چلے نا کیسے بدلے گا وہ، کیا یہاں پہ ہوگا، کون سی سونے کی کانیں نکل آئیں گی، کون سے یہاں پہ سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے۔ تو یہ لمبی لمبی چھوڑتے آ کے آپ کے علم میں ہوگا، وہ نواز شریف جب کہیں پہ افتتاح کے لیے جاتا تھا تو 4 کروڑ 5 ارب 10 ارب پتہ نہیں کیا کیا اعلان کرتا تھا، اور قربان ہے قربان ہے قربان ہے کر کے آ جاتا تھا، تختی لگا کے وہ پردہ پیچھے ہٹاتے تھے، اور بعد میں پتہ چلتا تھا یہ 3ری 4تھی دفعہ یہاں پہ تختی لگ رہی ان کی، یہ جو صاحب افتتاح کر آ کے وہاں پہ لمبی لمبی چھوڑنے کے لیے، ابھی کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہی صاحب ہے، انہوں نے کچھ نہیں ملک کے لیے کرنا، لیکن جو یہ کر کے کیے ابھی وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ عمران خان کے خلاف تقریریں کر رہا تھا، وہاں آ کے مکمل جو تقریر تھی وہ عمران خان پہ تھی، اور یہ بار بار بتا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مشکل حالات سے ہے، لیکن ہم اس سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، پتہ نہیں کس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مجھے بڑی ہنسی آتی کئی دفعہ، وہ ہمارے آئی ایس پی آر کا بیان تھا کہ ہم ہندوستان کو گھس کے ماریں گے، وہ ٹک ٹاک پہ کسی نے ڈالا ہوا تھا کہ کار آٹا نہیں کھان لیا آئے گا، ہم گھس کے ماریں گے۔ تو یہ لمبی لمبی چھوڑنی جو بند کر دیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائے۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کرنے، آگے بس دھمکی شمکی لگائی، بعد میں اگر وہ ڈر گیا ٹھیک ہے، نہ ڈرا تو آپ خود ڈر گئے۔ یہ ہے طریقہ واردہ دن کا۔ اور بابا ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، میں آپ کو بتاؤں، نہ ہم ہندوستان سے لڑائی چاہتے ہیں، نہ ہم افغانستان سے لڑائی چاہتے ہیں، کسی ملک سے ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ ہم مل کر بھی تو چل سکتے ہیں۔ کسی لیڈر نے آج تک اس طرح توجہ دلائی؟ یہ اس طرح کے بیانات دے کے قوم کو آپ سمجھتے ہیں کہ بیوقوف بناتے ہیں، تاکہ اس طرح کا ہم بیان شیان ڈالیں گے تو پھر وہ دفاع کے لیے خرچہ مرچہ ذرا بھاری مقدار میں 60% اٹھا لیں گے۔ اور بابا آج لڑائی کا دور نہیں ہے، لڑائی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ جو یوکرائن دیکھ رہے تباہ ہو گیا، روس اس کا بیڑا گرک ہو گیا، کیا وہاں سے ملا؟ کتنے ملک لڑائیوں میں تباہ و برباد ہو گئے، کچھ نکلا اس میں سے؟ کبھی یہ بھی سوچا کرے کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی ایسا حل نکال لیں جس سے دونوں ممالک ترقی کریں۔ کل کامرس میں بھی ایک صاحب نے لکھا تھا، اچھی بات لکھی تھی کہ انہوں نے یہ پرسوں پتہ نہیں کہ ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے ایک دوسرے کی فوجوں کا،
اور اسی چکر میں دونوں ملک کھا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ پیسہ جو وہ دفاع پہ لگ رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے۔ عوام جو ہے اس کو جو اس حالت میں آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، میرا خیال ہے آج میں ایک دوست ہے میرا گیا ہوا تھا پاکستان، اس سے بات کر رہا تھا، کہتا 8 لاکھ سے زیادہ لوگ، وہ تو میرے پاس ہی وہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر انجینئر پڑھے لکھے تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ کہتا جاہل ان پڑھ یہ یہاں پہ رہ گئے، وہ بتا رہا تھا، کہتا ہے حالت ہی کوئی نہیں، مہنگائی اتنی ہے، وہ یورپ سے گیا ہوا کہہ رہا تھا کہ اتنی مہنگائی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ہر چیز اتنی مہنگی کر دی ہے کہ جو عام بندہ ہے وہ مصیبت میں پڑا ہوا۔ اب جو بندے یورپ سے جاتے ہیں وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی کیا حالت۔ ہماری تو جہالت کا یہ عالم ہے کہ اگر ڈالر یا ایرو یورو یا پاؤنڈ اوپر چلا جاتا، ہم کہتے لو جی یہ تو پیسے پاکستان کے بڑھ گئے۔ یہ نہیں کہ پاکستان میں جہل ہے، یہاں سے بھی جو پیسے بھیجتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے اب زیادہ ملیں گے، ان کو پتہ نہیں کہ وہاں مہنگائی ہوگی، وہاں چیزیں مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا، تیل مہنگا، کھانے والا گھی شی یہ جو بھی لٹن پٹن سب مہنگا ہو گیا۔ تو جناب یہ جو طریقہ واردات 75 سال سے چل رہا ہے اسے چینج کریں۔ دیکھیں یہ تو پتہ ہے کہ پاک فوج کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، لیکن عوام کا یہاں پہ کیا قصور ہے؟ عوام بھی تو آپ کی اپنی ہے نا، اگر آپ کو ٹھیک ہے ملا ہوا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تو یہ عوام بھی ٹیکس لگتے ہیں تو پھر ہی پیسہ آتا ہے نا، یا قرضہ لیتے ہیں ہمارے کون سے وہاں پہ میں نے جس طرح بتایا کہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ کوئی انکم ہوگی۔ تو جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ڈرامے بازیاں بند کرے۔ اچھا اب آتے ہیں جو اصل بات میں کرنی چاہ رہا تھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی حد تک ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ نون لیگ والے پی ڈی ایم والے ہمیں ماموں بنا گئے، انہوں نے ہمیں بدنام کر دیا عوام میں، عوام کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، عوام فوجیوں کو دیکھ کر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، منہ پھیر لیتے، اور یہ سارا کچھ یہ 14 ماہ جب سے وہ قمر جاوید باجوہ حرام خور وہ گیا اس وقت سے یہ سارا کچھ اس کے بعد شروع ہوا، جو اس کے بعد آئے چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، انہوں نے آ کے اور بھی کام ڈال دیا، ان کے بڑے بڑے دعوے تھے۔ آج کا صاحب ایران کے دورے پہ ہے، شاید کسی نے مت دی ہے یا عقل آ گئی ہے یا کوئی ہمیں ابھی تک غلط فہمی ہوئی ہے، مگر رپورٹ تھوڑی سی ملی ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے وہ پتلی گلی سے نکلنا چاہتا ہے، یہ ہے اندر کی خبر۔ اب وہ جان چھڑانا چاہ رہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم یہ جان چھڑا لیں۔ اگر آج شہباز شریف یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان اداروں کے متعلق اس طرح بولتا رہتا، جناب آپ کے بڑے بڑے بھائی جان ہیں، آپ کے وزیر دفاع، آپ کے ریلوے وزیر وہ سعد جو ہے وہ رفیق، وہ سارے ہی آپ لوگ بھی تو فوج کے خلاف بولتے رہے، زرداری بولتا رہا، ایک ہی ادارہ اور کس ادارے کے خلاف بولنا ہے جس کی سب سے زیادہ مصیبت بنی ہوئی؟ ویسے تو ادارہ تو سپریم کورٹ ہوئی ہے، مگر اس کے سامنے فضل الرحمان بندے لے کے آ جائے اور چیف جسٹس کو گالیاں نکال چلے جائے، وہ کوئی توہین نہیں، ایک ہی ادارے کی ہمارے توہین ہوتی، باقی نہ انسانوں کی توہین ہے نہ کسی اور کی توہین ہے، مارو پیٹو کپڑے پھاڑ دو تار دو تشدد کرو جو مرضی کرو، کوئی انسانیت کی توہین نہیں ہوتی، ایک ہی ادارے کی توہین ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بندے کی توہین۔ وجہ یہ سوال پوچھنے والا ہے کہ کیوں نہیں ہوتی اور کسی کی توہین، اور اسی ادارے پہ آپ کا قانون بھی جو ہے ورکر میں نہیں آ سکتا، قانون آئین میں اتنی جان ہی نہیں کہ اس میں اسے حرکت میں آ کر انہیں میں سے کسی کو پوچھ ہی لے جناب یہ کیا کام ڈالا آپ، جرت نہیں ہے۔ آج ہی میں سن رہا تھا کہ ڈھاکہ میں جو کچھ تھا نفرت کی وجہ سے ہوا تھا، اور جو نفرت تھی وہ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ بنگالی جو تھے وہ اس وقت جو پاک فوج تھے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ وہاں پہ ظلم کرتے تھے، جو پنجاب میں یہ ظلم کر رہے ہیں اس وقت، جو لوگوں کے اوپر یہ ظلم کر کے جعلی طریقے سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، کسی کی ضمانت ہو جاتی ہے اس کو نظر بند کر دو، اس کو مارو، اس کو پیٹو۔
तो ये नफ़रत आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हमारे जो बड़े ताकत वाले इदारे जिनकी तौहीन हो जाती है, उन्होंने कबूतर की तरह आँखें बंद की हुई कि शायद हमें कोई देख नहीं रहा, मगर ऐसी बात नहीं है। ये लावा ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता फटेगा, आप सोच नहीं सकते। अब इनके ज़हन में जो एक और ख़तरनाक खेल खेलने के लिए ये रेडी बैठे हुए हैं कि इमरान खान को किसी तरह कैच करना है, इमरान खान को जेल भिजवाना है और ये मुख्तसर टाइम जो 1 महीना है, इसमें काम डालना। प्रॉब्लम ये है इसमें कि सारे डर रहे हैं कि अगर इमरान खान को पकड़ा तो शायद वो जो जिन्ना हाउस वाला वाक़या लोग भूल जाएँ, कोई बड़े-बड़े वाक़यात शुरू हो जाएँ और फिर ये उनका मुकाबला ना कर सके क्योंकि फ़ौज में भी बेचैनी है और भी जगह पे लोग परेशान हैं। अगर इन्होंने ये कुछ इस तरह का कदम उठाया तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिर पाकिस्तान में ऐसी ख़तरनाक, आपको मैं क्या कहूँ कि ऐसे ख़तरनाक हालात या दमादम मस्कलंदर होगा कि ये जनाब ताकत और अदारे के आगे भी ये भी उन लोगों के सामने नहीं ठहर सकेंगे। जो नफ़रत पीडीएम वालों ने डालनी थी वो डाल दी है, उन्होंने वो तीली लगा दी हुई है, आग भड़कनी अब, वो अपने काम में कामयाब होके निकल रही है। आप देखेंगे 1 माह में आहिस्ता-आहिस्ता इनके वज़ीर वज़ूर तितर-बितर हो जाएंगे। नवाज शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहा? एक सवाल है। 14 माह गुजर गए इनकी गवर्नमेंट को, तो आखिरी माह में ऐलान कर रहे हैं कि वो आ जाएगा, वो दुबई से होके वापस आ जाता है। वजह यही है कि काम इनका कोई भी ठीक नहीं और जो जरनैल है चंद, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कह दिया हुआ है कि जनाब अगर आपने अभी भी कोई कदम ना उठाया तो कल को इस मुल्क के हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे। हमारी तो इज्जत खाक में मिला दी आपने, बेड़ा गर्क कर दिया फौज की इज्जत का। अब आप वो ज़बरदस्ती इज्जत करवाते रहे मजबूरी के तहत, लोगों को मार मार के कि हमारी इज्जत करे थे और बात। तो ये सूरत हाल जो मैंने आपको बताई है अभी तक की, चंद दिन में क्या करते ये जुमा पार्क पर हमला करते हैं या नहीं, लेकिन ये हमारे पास खबर है कि लोग वहाँ पे इतनी भारी तादाद में पहुँच जाते हैं कि इनसे कंट्रोल नहीं आता। वकला भी पहुँच जाते हैं और भी लोग पहुँच जाते हैं, ताजर बरादरी भी। तो जनाब अभी भी आपको मैं मशवरा दूंगा कि होश के नाखल ले, ये पीडीएम का टोला भागने वाला है, इनको पकड़ें, इनसे जवाब ले कि 14 माह में आपने किया क्या, ये हिसाब ले। पूछे उनसे कहाँ से आपने तरक्की की जो आके रोजाना वहाँ पे बकवास करते, बकवास ही होती है, झूठ बोलना उसको बकवास ही कहते हैं। तो ये अभी तक की जो ताज़ा रिपोर्ट आपको बता दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।